السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور روزوں کو صحیح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا کہانی بے ایمان قصائی، چائلڈ مکس گیلری۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں کہانی۔ کہتے ہیں کسی ایک گاؤں میں ایک قصائی رہتا تھا۔ اس گاؤں میں صرف ایک ہی قصائی کی دکان تھی، کیونکہ گاؤں کافی چھوٹا تھا۔ کسائی کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بھی ساتھ کام کرتا تھا۔ کسائی کا نام اسلم تھا۔ اسلم کو عادت تھی کہ وہ مردہ جانور اور بیمار جانوروں کا گوشت فروخت کرتا تھا۔ اس سے وہ کافی امیر ہو گیا ہوا تھا۔ اس کا جو شاگرد تھا وہ اسے ہر بار کہتا تھا کہ استاد جی، مردہ جانور کا گوشت نہ بیچا کریں، یہ حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ تو اسلم کہتا ہے کہ یار تمہیں کیا پتہ، ان گاؤں والوں کو حرام کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو اسلم کو اس کا شاگرد اسلم کو بار بار سمجھاتا تھا، لیکن اسلم کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ عامر جو کہ اس گاؤں میں غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کر کے وہ اپنا پیٹ پالتا تھا، اپنی بیوی کا اور اپنا۔ اس کی عادت تھی کہ 2 دن بعد وہ اسلم کی دکان سے ایک پاؤ گوشت لے جاتا تھا اور کھاتے تھے پکا کے، مزے اڑا کے۔ ایک دفعہ عامر کو فون آتا ہے اس کی بہن بھائیوں کا کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، تو ہم نے آج بھابھی کے ہاتھ کا پکا ہوا گوشت کھانا ہے، کیونکہ آپ بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھابھی وہ بہت مزے کا گوشت بناتی ہے۔ عامر پہلے تو بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں پیسے کیسے کر سکتا ہوں 2 کلو گوشت کا، گوشت تو مہنگا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ میں جو باس ہے اس سے پیسے ادھار لے لیں۔ وہ جاتا ہے، باس سے پیسے لیتا ہے اور 2 کلو گوشت اسلم کی دکان سے لے آتا ہے۔ اسلم بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ تو 2 دن بعد ایک پاؤ گوشت لے کے جاتے ہیں، آج 2 کلو گوشت، خیریت ہے؟ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلم بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، تو اسپیشل مہمان ہیں ہمارے، کافی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، تو میں نے انہیں یہ گوشت پکا کے کھلانا ہے۔ آپ کی دکان کا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت مزے کا پکتا ہے۔ وہ 2 کلو گوشت لے کے گھر چلے جاتا ہے۔ بھابھی جو بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسلم کی دکان سے گوشت لے کے آئے ہو؟ عامر کہتا ہے ہاں جی، اسلم کی دکان سے گوشت میں لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے یہ گوشت اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار پکتا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ گوشت ہی بہت مزے کا پکتا ہے۔ چلو خیر، وہ گوشت پکا لیتی ہے، اس کے عامر کے بہن بھائی بھی اور آ جاتے ہیں ان کے گھر۔ وہ کہتے ہیں بھابھی چلیں بھی، ہمیں کھانا دیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ انہیں گوشت دیتی ہے، روٹیاں دیتی ہے، وہ بڑے مزے سے گوشت کھاتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں کہ بھابھی واقعی عامر بھائی صحیح کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، آپ اتنا مزے کا دار اور لذیذ گوشت بناتی ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا گوشت اپنی زندگی میں پہلے کھایا ہی نہیں ہوتا۔ تو بھابھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بھائی، آپ جب آپ کا دل کرے آپ آئیں، ہم آپ کو گوشت کھلائیں گے اور ایسے ہی مزیدار بنا کے کھلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھابھی، ہم پھر جب ہمیں ٹائم ملا تو ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ وہ ہنسی خوشی چلے جاتے ہیں اپنے گھر واپس۔ پھر 4-5 دن بعد دوبارہ فون آتا ہے کہ بھائی ہمارا بہت دل کر رہا ہے گوشت کھانے کو، تو ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں ہم گاؤں آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رات آپ کی طرف ٹھہر جائیں۔ عامر کہتا ہے کیوں نہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ آئیں، سو بسم اللہ۔ وہ ان کے گھر رات کو چلے جاتے ہیں۔ عامر جو ہوتا ہے اس وقت اس کی دیہڑی اچھی لگی ہوتی ہے، پیسے اس کے پاس کافی ہوتے ہیں، وہ 2 کلو گوشت لے آتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلم ہوتا ہے اسے کوئی بیمار جانور یا مردہ جانور نہیں ملتا اور وہ بیچارہ بکرے کا گوشت لے آتا ہے، اور جو اس کا شاگرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو آج تو انہیں گاؤں والوں کو حلال گوشت ملے گا کھانے کے لیے۔ لیکن اسلم کہتا ہے کہ یار اس میں تو ہمیں بچت نہیں ہوگی، تو اب کیا کریں؟ وہ کہتا ہے استاد کوئی بات نہیں، کبھی کوئی بچت نہ بھی ملے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عامر جا کے اسے 2 کلو گوشت خریدنے لگتا ہے، تو وہ اسلم کہتا ہے کہ بھائی اس دفعہ گوشت مہنگا کیونکہ جانور مارکیٹ میں نہیں ہے، تو آپ کو تھوڑا سا مہنگا ہی ملے گا۔ وہ عامر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ دے دیں، آپ کا گوشت تو ویسے ہی بہت مزے کا ہوتا ہے، میں لے لیتا ہوں جتنے آپ پیسے کہتے ہیں، کیونکہ اس پاس پیسے کافی تھے۔ وہ 2 کلو گوشت لے کے چلے جاتا ہے، بھابھی سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے پکاؤ۔ بیوی گوشت پکاتی ہے، ویسے پکاتی جیسے اس نے پہلے پکایا ہوتا ہے، لیکن وہ اس دفعہ گوشت کیونکہ حلال کا تھا اس لیے اس کے مہمانوں کو ذائقہ پسند نہیں آتا، نہ ہی اسے خود پسند آتا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا گوشت ہے، اس میں شان آ رہی ہے، اس میں یہ تو بدبودار گوشت ہے، اس کا تو مزہ ہی نہیں ہے، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے۔ بھابھی نے تو اس دفعہ
نیت سے گوشت بنایا ہی نہیں ہے۔ عامر کو بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا۔ عامر بڑے غصے میں اسلم کی دکان کے پاس جاتا ہے اور اسلم سے کہتا ہے کہ بھائی اس دفعہ آپ نے پیسے بھی زیادہ لیے ہیں اور گوشت بھی آپ نے بہت بکواس دیا ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا تو اس کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تو آپ کو ہم نے گوشت تازہ دیا ہے، آپ شکایت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ عامر کہتا ہے میرے مہمانوں نے میری بہت بےعزتی کیا، وہ کہتے ہیں آپ نے گوشت بہت ہی برا اور گندا دیا ہے، تو میں آپ کی شکایت کروں گا پولیس میں جا کے کہ آپ نے ہمیں گوشت حرام جانور کا دیا ہے۔ پولیس کا نام پولیس کا نام سن کر جو اس کا شاگرد ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی عامر بھائی آپ کو میں بات بتاتا ہوں۔ وہ ساری شروع سے لے کے آخر تک بات اس کا بتا دیتا ہے کہ ہم کیسے آپ کو حرام گوشت اور حلال گوشت کھلاتے رہے ہیں۔ جو عامر ہوتا ہے وہ تو بیچارہ غریب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اسلم میں آپ کا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی آپ سے اب پوچھے گا۔ اسلم کیونکہ بہت امیر بندہ ہو گیا ہوتا ہے، وہ غرور بھی کافی اس میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کرنے کر لا، میں جو تیرے کو ہو سکتا تو وہ کر لا، میں تے باز نہیں آنا، چل شاباش دوڑ جا، میری دکان تے نظر نہ آئی۔ عامر بیچارہ چلے جاتا ہے۔ پھر وہ اچانک 7 کے 8 دن بعد وہ دوبارہ اس دکان پہ آتا ہے، تو دکان اس کی خالی ہوتی ہے۔ شاگرد سے پوچھتا ہے کہ آج اسلم کی طرح گوشت نہیں لگایا، وہ کہتا ہے کہ 2 دن پہلے اسلم کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور پتہ نہیں اسے کون سی بیماری لگی، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ اس کا سارے پیسے لگ گئے ہیں، دکان بھی جو اس نے خریدی ہوئی تھی وہ بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، کرائے پہ آ گئے، بہت ہی برا حال ہے ان کا، فاقے پڑ گئے ہیں۔ تو وہ عامر کیونکہ رحم دل ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، وہ اسلم کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اسلم پھر نماز میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کسی کو کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کے بیٹے کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسلم ہمیشہ اپنی دکان پر حلال گوشت ہی بیچتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حرام جو ہوتا ہے اس میں کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب یہ نکلنے پہ آتا ہے نا تو سب کچھ لے جاتا ہے، آندھی کی طرح لے جاتا ہے، پیچھے صرف خالی صحرا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانداری اور نیک نیت سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں یار کبھی کبھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔